جو نابینا تھی، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھی تھی، اور ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی۔ آپ نے یہاں دیکھے نا جیسے جیسے پیسہ آتا ہے تو ہم بدلتے جاتے ہیں، پرانے یار چھوڑ دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے گھر جائیں گے نہیں، ان کو بلائیں گے نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں سارے زمانے کے پیسے والے ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف جو شان اللہ نے اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو دی وہ کسے میسر ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا، لیکن حضرت ذرا دیکھو رنگ لوگوں کے، اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت جی یہ نشانی ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے اسی جو ہوتے جانے ہیں، اسی تو آکڑتے جانے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری، آٹا گوندتے، سالن بناتے، اس اماں کو کھلا کے نہ مدینہ پاک واپس لوٹاتے۔ جب کہیں جاتے نا کسی جہاد پہ تشریف، حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے تو پھر کیا کرتے، پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، اب یہ ڈیوٹی تو نہیں کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ بھائی تو نے آج مجھے کہیں جانا پڑ گیا، تو نے ذرا جا کے اماں جی کی اس طرح خدمت کرنی ہے۔ اب فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے ڈیوٹی لگا کے، کہ جس شخص کی ڈیوٹی لگائی نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے، خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے، جب پوچھیں گی نا خوش ہو کے پھر میں بتاؤں گا کہ میں عمر ہوں۔ اب فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو لگایا، صفائی کی، سارے گھر تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، آٹے کو سائڈ پہ رکھا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھایا، روٹی کا نوالا تو اس کو سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں۔ اب فرماتے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا تو اماں جی آگے سے پوچھتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس کے لیے تو معروف ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن اس کو تو نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ آپ فرماتے یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا، میں نے کہا اماں جی تم تے نظر آندا؟ آپ فرماتے وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، کیونکہ میں تو چبا ہی نہیں سکتی ہے، اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی آج ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ سچ بتانا ہم میں یہ رنگ ہے، بیگانی تو بیگانی ہے، اپنوں کے لیے ہمارے پاس یہ رنگ نہیں ہے۔ لڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے سے، بھائی سے لڑے ہیں، بہن سے لڑے ہیں، محلے داروں سے لڑے ہیں، دکاندار سے لڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس سمت نکل گئے ہیں؟ اس لیے حضرت حاضری لگوانی تھی پتر کردار کے غازی پر، اور یہ بات یاد رکھنا ضرور، سارے زمانے دے پیر رل جائیں تو میرے محبوب دے پیروں دی دھوڑ بھی نہیں پہنچ گئی۔ وہ گرد دھوڑ بول گیا، وہ گرد جس نے محبوب کے پیروں کے بوسے لیے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو مرضی آپ کر لو، حضور نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا ہے۔ آج ہر بندے کو اٹھا کے پوچھ لو، سارے کہیں گے میرے تو جادو کیتا ہے، کسی نے جادو نہیں کیا حضرت آپ نے، ہم نے خود ہی کر لیا۔ ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے دروازے بند کر دیے لوگوں پہ، نہیں اس کو کھولو، اس کو کھولو۔ حضرت امام غزالی، اب میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا اور علماء سے کچھ چھپا نہیں کہ امام غزالی کیا چیز ہے،
روز تو نہیں امام غزالی مائیں پیدا کرتی ہیں، گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جاندے ہنس جڑاں دا نام ہے، یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں ملے، اس نے عرض کی حضور کی بنی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مینوں معاف کر دیا۔ عرض کی تھی حضور کس عمل دی وجہ نال معافی ملی تاکہ میں نہیں کرا؟ آپ فرماتے میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا تو میں نے جو اپنا قلم ہے نا جو اس کو میں نے دوات میں رکھا، اپنی عبارت پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں جب دوبارہ قلم کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، اس کو دوبارہ لکھنے کے لیے اٹھانا چاہا تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ مکھی قلم پہ بیٹھی سی ہے چوس رہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے کہا پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی، اگر اڑاؤں گا تو بھوکی اڑے گی، پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی۔ فرماتے اللہ نے اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا ہے۔ کردار ہے، ہر پاکستان کو کردار کی بڑی ضرورت ہے، کردار لاؤ۔ یہ تو میں آپ کو سچ کہوں گا ہمارا حال بالکل وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے۔ پھر دعا کرو ہمیں کردار کی پختگی نصیب ہو، کردار کی پختگی ہے جو آپ سے سارا کچھ کرے گا۔ پکا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی تھے نا، بابا جی خادم حسین صاحب ہیں، وہ دیکھو یہی تو طاقت ہوتی ہے بندے کے اندر، یہی تو طاقت ہے بندے کے اندر۔ جب آپ کی گرفتاری ہوئی تو کیونکہ صرف اس کو گرفتاری نہیں کہا جا سکتا، اس کے اور بڑے مقاصد تھے۔ بابا جی کو خائف کرنا تھا، بابا جی کو ڈرانا تھا، بابا جی کو بابا جی کے مقصد سے روکنا تھا، لیکن ان کو کیا پتا کہ عاشقوں کو بھی کوئی ڈرا سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام کھڑی ہے۔ عاشقوں کی دنیا اور ہے، دنیا داروں کی دنیا اور ہے، عاشقوں کو کہاں ڈر لگتا ہے؟ تو انہوں نے سارا حربہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تو بابا جی نا آگے سے مسکرا رہے تھے، تو جو گرفتاری کرنے آیا تھا وہ بڑا ضد ہو کے پوچھتا ہے بابا جی اسی تانوں ڈران آئے ہیں تو تسی اگوں ہسن ڈے جے، ہسن کیوں ڈے؟ آپ نے فرمایا ہسن تاں ڈے ہاں کہ تو جس نو خوش کر لی مینوں گرفتار کرنا ہے وہ تو تینوں ویکھدا ہی نہیں پیا، تو جنوں خوش کر لی مینوں گرفتار کرنا ہے وہ تو تینوں ویکھدا ہی نہیں، لیکن جڑا بھی میں گرفتار ہون لگا مینوں ویکھدے نہیں پے۔ یہ پتہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ تو طاقت ہے، یہ تو طاقت ہے آپ کی۔ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت جی اب وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ بس کوئی تھوڑا معاملہ، ہم آئے ہیں تقریباً ہم پہنچ گئے تھے 7:30 لیکن ابھی تک سلسلہ کوئی نہیں تھا، تو پھر بھی ہم صوفی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یار کسی بھی رہ جائے ساڈی خیر ہی ہے۔ مجھے پتا تھا اگر نہیں ہم آئیں گے تو پھر بچوں کے لیے بھی میرے جو علماء ہیں میرے مسلک پھر طرح طرح کی باتیں ہوں گی، نہیں جی ٹائم ہی نہیں لیا، جھوٹا نہ لکھیا، تو میں نے کہا چلو میرے جانے سے سب کی عزت رہ جائے گی، تو اللہ آپ کو سب پتر یاد رکھو ہے کردار مضبوط ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ اپنے نہ پیار کرنا لیکن بلانے والے پورا کام چوک کے رکھنا ہے، اپنے نہ پیار کرنا، وہ ہلکا ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رکھ، کردار آئے گا تو پتہ دین پھیلے گی، جتنے دیر کردار نہیں ہے یہ بریک رہے گی، اور ہمارے بڑوں نے اس جنگ کو کردار سے جیتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ قربان جاؤں اتھا میں مٹھڑی جند جاؤں والا اتا خوش وسدا وچ دے سر تیرے دکڑے دوڑے کماندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ڈر دے کتیاں نال خواجہ غلام فرید، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو ہیں، اور کمال کر دیا ہے کمال، اور یہی صوفیوں کا رنگ ہے،
सूफी को होना भी इसी तरह चाहिए, अपनी नफियत। मैं ते कम तर अहकर आज अदना ला शई ला इम्कान भी तू है, इश्क ते आतिश दूही बराबर है। वो लिखा है कि ख्वाजा साहब अपनी खानकाह में थे तो एक हिंदू औरत ना प्लेट में पकोड़े लेके आ गई और आपकी बारगाह में पकोड़े पेश किए। साईं पहले तुसी खाओ, फिर अपने बच्चे आए हाय। आपने एक पकोड़ा उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको खा लिया, वो खुश खुश चली गई। अब जो मुरीद थे ना हजरत के, जिन्होंने सहरी करवाई थी, वो पास ही थे। अर्ज करते हैं हुजूर मसला आपसे ही पड़ा है, लेकिन शायद जनाब के ख्याल में नहीं है। इस गुनाहगार ने सहरी करवाई थी, आप आज रोजे से थे, तो मसला ये है कि आपने तो एक पकोड़ा खाया ना, बंदा 10 रोटियां भी खा जाए, शर्त ये है कि उसको याद ना हो कि मेरा रोजा है, तो उसका रोजा ही है। पेट भर के भी खा ले, शर्त ये है कि उसको याद ना हो, उसका रोजा ही है। तो आपने तो पकोड़ा खाया, तो आपका रोजा ही है। अब मुस्कुरा के फरमाने लगे तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी याद था कि मेरा रोज़ा ही है। बस करता है हुजूर, अगर याद था तो फिर हिंदू औरत के लिए रोज़ा तोड़ दिया। आपने फरमाया वो चले रोज़े दी तो कल कदा कर लांगी, जो दिल टुट जाता उसका की करना सी। ठीक है, हुजूर की मोहब्बत में पक्का होना, लेकिन पता दिल नहीं तोड़ने जोड़ने। आज किरदार नहीं, गुस्सा तो इंज लगता ही 3 टाइम खाने, 2 चम्मच सुबह, 2 प्लेटा दोपहरी ते 4 डोंगे रात में। ठीक नहीं, मोहब्बत वो हल्का है यारा तो रेशम की तरह, बहुत कुछ चाहिए। तो मैं अल्लाह रज़ा साकिब साहब, पीर अजमल साहब, ठीक है, मेरे आले सुन्नत और ऐसे जितने हमारे बुजुर्ग हैं, साहबजादा साद साहब हैं, हमारे जलाली साहब हैं, हसन रज़ा साहब हैं, समर अब्बास साहब हैं, ऐसे हमारे जितने नाम कितने के लोग हैं, जितने माशाल्लाह ये बच्चे काम कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला आसिफ साहब हैं, ठीक है, सारी किबला की टीम है। पुत्र बढ़ाओ इस टीम को, आज पाकिस्तान को तरबियत की जरूरत, तरबियत हमारी सारी रात की महफिल होती है, एक भी बात नहीं होती उसमें तरबियत की। बस हर आने वाले ने अपने हाथ च इश्क दे जन्नत के टिकट पड़े दे ने ते जाने सारे नूं दे जांदा है, जांदा सारे नूं दे जांदा। हजरत हारिस मुहासवी, ये आपने हाथ डाले हैं, हारिस मुहासवी अभी जगह गए तो लोगों ने हाथ डाले तो इतना रोए कि लोगों को तरस आ गया। बस कर दें हुजूर क्यों रोन दे। आपने फरमाया ये तुम्हारा हुस्न ज़न है कि तुमने मुझे नेक समझ के इतने हाथ डाल दिए। डर इस बात पे लग रहा है कल रोज़े क़यामत जब तुम्हारे सामने मेरा नामा माल खुलेगा फिर क्या बनेगी है। फरमाया जब कल नामा माल खुलेगा फिर क्या बनेगा। पता नहीं केड़े ख्वाबा ख्यालों में दुनिया तसी रहने नहीं पता। अपने मन में डूब कर पैदा सो पहला काम ये है कि सब को छोड़ दें। आओ मैं आज यही सबक देख, मैं भी इसी सबक में, आओ पहले खुद को ठीक करना है। हमारी खराबी यही सारे नू ठीक करने निकले, आप नहीं होना कोई, छोड़ दो सबको। आओ आज यहाँ से तहिया करके निकले, बिस्मिल्लाह मैं अपने आप को करनी है, अपने आप में ठीक करना है। मेरे वो बुजुर्ग थे, अल्लाह बुजुर्ग थे, और ये नहीं उन्होंने काम नहीं किया, अब उनका अपना अंदाज था। या हमें आते भी बड़ी बुरी पड़ी। वो कहते साहब आपके पास तो जनाब आओ साढ़े ना रल के कोई तबलीग करो, दीन का काम करिए। बंदा पूछे वो और क्या कर रहे हैं, दीन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया भाई तू काम पे कर, असी एक काम करन डे हैं, जो काम हो गया तो बड़े काम हो जाए। उन्होंने कहा जनाब केड़ा काम करन डे। आपने फरमाया मैं अपने आप को ठीक करना, जो मैं हो गया तो कहीं हो जाएंगे। अपने आप को ठीक करने को तैयार कोई नहीं, सारी दुनिया को हम ठीक करने निकले। नहीं पता करो सारे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह अपने आप को मोहब्बत करो। हजरत जी प्यार को, आज प्यार की बड़ी कमी है। हम सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, इन्हें लगता है सारे लड़न निकले हुए हैं। नहीं पता, प्यार करो, मोहब्बत करो अल्लाह की मखलूक से। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ठीक, आखिरी बात, और आपने फिर मुझे बस जाने देना, ठीक है जी। आप अपना प्रोग्राम जारी रखें।
پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تاجدار صداقت، وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرما دیا، وصال ہو گیا، اگلے روز جب آپ خلیفہ بن گئے تو چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور کرتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ اور کرتی نہیں، ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ اور کرتی ہے اے خلیفہ رسول، اے یار بات، میں یتیم، والد نہیں، والدہ بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے، وہ بھی آنکھوں سے اندھی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ دادی اندھی ہے، وہ بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، دودھ کون نکالے گا؟ اب ہم تو مر جائیں گے بھوکے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو نہ رو۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا۔ کردار ہے، کردار۔ اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ حضرت تو جانا ہے اور جا کے اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ پیش ہونا پڑتا۔ آج جاؤ تیاری کری اس پیشی میں، کل جا کے کی عرض کرنا۔ جنہیں جوان منڈے بیٹھے تھے پتر میں سارے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا، اے بھی ختم نبوت ہے، داڑھی رکھو۔ کل کس طرح جانا ہے نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں؟ میرے بزرگ بڑی سونی گل فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں او بیلیا ہویا بڑے قیمتی ککھ نہیں ہے، ککھ رکھ لے، اے ککھ رکھ لے۔ نرز کی تھی کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہونا ہے ککھ رکھنا؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا، رکھو پتر، نماز دی پابندی کر۔ بہرحال بس کو وقت کا آگے پیچھے معاملہ ہو گیا، باتیں تو بڑی کرنی تھی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ آپ اپنے پروگرام کو جاری رکھیے گا اور پتر عمل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔